پیارے حضور، میرا سوال ہے، آج کل مغربی معاشرے میں انفرادیت پسندی اور صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک احمدی مسلمان کے لیے اپنی اسلامی اور جماعتی شناخت یعنی دوسروں کے کام آنا اور اجتماعیت کو مقدم رکھنا برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کس طرح توازن پیدا کریں کہ اپنی اسلامی اقتدار بھی قائم رہیں اور معاشرے سے بھی کٹ کے نہ رہیں؟ خود غرضی ہوتی ہے نا کہ اپنے حق کو مقدم سمجھنا اور دوسرے کو حق نہ دینا۔ تو یہ خود غرضی کیا پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، اور تھرڈ ورلڈ ملکوں میں نہیں ہے، وہاں بھی ہے۔ ایک عمومی طور پر جب خدا تعالیٰ سے دور انسان ہوتا ہے تو یہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دو حکم دیے ہیں کہ میرا بھی حق ادا کرو اور میرے مخلوق کا بھی حق ادا کرو۔ آج کل میں خود بات کا سلسلہ جو دے رہا ہوں ان میں بھی ان باتوں کی طرف ہی توجہ دلا رہا ہوں نا، وسلم کے عمل سے اور مسیح علیہ السلام کے عمل سے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا نا کہ میرے دو مقصد ہیں دنیا میں آنے کے۔ ایک یہ ہے کہ بندوں کے خدا کے قریب لاؤ تاکہ اس کی عبادت کا حق ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کا صحیح طریقہ ہے وہ ادا ہو۔ دوسرے اس کی مخلوق کی حق ادا کریں۔ تو اگر ایک احمدی صحیح احمدی ہے، حقیقی مومن ہے، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہے، جو آپ دہراتے ہیں ہر دفعہ، تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا۔ وہ پھر یہ سسٹم کو نہیں دیکھے گا، خود غرضی نہیں ہوگی، وہ جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیکھے گا۔ ویسے لیکن اب تک جو ریسرچ ہے دنیا کی وہ یہی ہے، یہاں بھی اور مغرب کی دوسرے ملکوں میں بھی، کہ عام طور پہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں یا دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جو دیندار زیادہ ہیں، اور ان میں بھی مسلمان زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ابھی تک مسلمانوں میں یہ خصوصیت بہرحال باقی ہے کہ وہ صدقہ خیرات دینے والے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس کو برقرار رکھنا تو اب آپ لوگوں کا کام ہے نا۔ اگر آپ ایک ترجیحات کرتے ہیں میں دین کو دنیا میں مقدم رکھوں گا، لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جلسوں پہ آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، وہ تقریریں سن کے محظوظ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ یہ میں بھی بیان کر دیتا ہوں، کل میں نے وسلم کی جود و سخا کے بارے میں بھی بتایا۔ تو یہی باتیں اگر پتہ لگے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے پھر عمل بھی کریں گے اور اس پہ قائم بھی رہیں گے۔ اور اگر دنیا داری میں پڑ جائیں گے تو پھر دین سے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اکثر آپ میں سے وہی ہوں گے نا جو کہتے ہیں 3-4 نمازیں میں کوشش کرتا ہوں، 3 نمازیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں پڑھنا، حالانکہ بوڑھے ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، عمر مسار کی بڑھ رہی ہے۔ تو اصل تو یہ چاہیے تھا نا کہ کہتے ہیں کہ میں 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ نفل بھی پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سوچ پیدا کرنی ہے، یہ مستقل سوچ پیدا کرتے رہے۔ ہمارا کام تو نصیحت کرنا ہے، توجہ دلانا ہے، وہ آپ کو کام میں کرتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں یہ بات ڈال دیں تاکہ اگلی نسلوں میں بھی چلتا رہے۔ تو یہ نسلوں میں قائم ہونے والی بات ہے، ہر شخص کا فرض ہے۔ انصار میں چلے گئے، اپنے بچوں میں ڈالیں، وہ اپنے بچوں میں ڈالیں، تو یہ قائم رہے گی باتیں۔ نہیں تو پھر جس طرح دنیا دار وہ ایسے آپ